अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सुनान अबी दाऊद हदीस नंबर 126। قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أكيل عن الربيع بنت معوذ بن أفراء رضي الله تعالى عنها قالت سیدہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اکثر تشریف لایا کرتے تھے۔ فحدثتنا، تو انہوں نے ہمیں بیان کیا، سیدہ ربیع نے ہمیں بیان کیا، انہ قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بھی لی وضوءً، میرے لیے وضو کا پانی لائیں۔ فذاکرت وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ذکر کیا۔ قالت فی، پھر اس میں انہوں نے کہا، فغسل کفیہ ثلاثاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھویا 3 دفعہ۔ ووضع وجہہ ثلاثاً، اور اپنے چہرے کو 3 بار دھویا۔ ومضمض واستنشق مرۃً، اور آپ نے کلی کی ناک میں پانی چڑھایا 1 بار۔ ووضع یدیہ ثلاثاً، اور اپنے ہاتھوں کو دھویا 3 بار، 3 بار۔ ومسح برأسہ مرتين، اور اپنے سر کا مسح کیا 2 بار۔ اس میں سر کے مسح کا 2 بار کا ذکر ہے، یہ بات یاد رکھی جائے۔ ایک بات جو ابو داود کی احادیث میں ہم پہلی بار پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح 2 بار کیا۔ دوسری بات، بمؤخر رأسہ ثم بمقدمہ، اپنے سر کے پیچھے سے مسح کیا پھر آگے سے مسح کیا۔ پہلے سر کے پچھلے حصے سے شروع کیا پھر اگلے سے، یہ بھی بات ہم پہلی بار پڑھ رہے ہیں سنن ابی داود میں کہ سر کا مسح پہلے پیچھے سے شروع کیا۔ حدیث نمبر 126 میں یہ دونوں باتیں پہلی بار آ رہی ہیں۔ پہلے ہم حدیث مکمل کرتے ہیں۔ وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا، اور اپنے دونوں کانوں کا مسح کیا۔ ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا، ان کے ظاہر کا اور ان کے باطن کا، کانوں کے بیرونی اور اندرونی حصوں کا مسح کیا۔ وَوَضَّعَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا، اور دونوں پاؤں کو دھویا 3 بار۔ قال ابو داود، امام ابو داود نے کہا، وَهَذَا مَعْنَى حدیث مسدد کے حدیث کے یہی معنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات، یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سنن ابی داود العلوم میں اس پر مفصل بحث کی ہے۔ اس کے سارے راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں سوائے عبداللہ بن محمد بن عقیل کے۔ ان کے حافظے کے بارے میں کلام کی گئی ہے، اور راجح بات میں یہ بھی حسن الحدیث ہیں۔ پہلے راوی جو پہلی بار اس کتاب میں آ رہے ہیں وہ ہیں بشر بن مفضل۔ عبداللہ بن محمد بن عقیل پر پہلے احادیث میں اس پر تفصیلی ہم نے بحث کی تھی۔ بشر بن مفضل بن لاحق الرقاشی،
مولاہم ابو اسماعیل البصری اس راوی کا مکمل نام ہے۔ امام ابو زرع رحمہ اللہ، امام ابو حاتم رحمہ اللہ، امام نسائی، امام محمد بن سعد وغیرہ نے ان کو ثقہ کہا ہے، الحمدللہ۔ اور امام احمد بن حنبل نے فرمایا الیہ المنتہا فی التثبت بالبصرہ، بصرہ کے اندر تثبت میں اسی راوی پر انتہا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی بہت بڑے ثقہ ائمہ محدثین میں سے تھے بصرہ میں۔ آپ 186 ہجری میں فوت ہوئے۔ تہذیب التہذیب، تہذیب الکمال وغیرہ میں مفصل حالات ہیں۔ ربیہ بنت معوذ یہ صحابیہ ہیں، الحمدللہ۔ ربیہ صحابیہ ہیں۔ معوذ بن افرا، افرا یہ معوذ کی والدہ محترمہ کا نام ہے، ماں کا نام ہے۔ معوذ کا مکمل نام معوذ بن الحارث بن رفاعہ بن الحارث بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن النجار الانصاری، یہ مکمل نام ہے معوذ کا اپنے باپ کی طرف سے، چونکہ افرا ایک معروف نام تھا اس لیے معوذ بن افرا ذکر کیا گیا، اور یہ عام بات ہے، مشہور ہونے کی وجہ سے ماں کا ذکر کیا گیا۔ تمام احادیث میں سر کے مسح کا ذکر یہی ہے کہ سر کے شروع حصہ سے شروع کیا جائے، آخر پر ہاتھ لے جائے جائے گدی تک، پھر گدی سے شروع کی طرف ہاتھوں کو لے جایا جائے، یہی صحیح بات ہے۔ اس حدیث میں جو سر کے پچھلے حصے سے شروع کرنے کا ذکر ہے، یہ بات دیگر صحیح احادیث کے منافی ہے۔ تو امام ابن العربی رحمہ اللہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ راوی کی تحریف ہے، راوی کو غلطی لگی ہے، انہوں نے اس کو ایسے بیان کر دیا ہے۔ تو اسی طرح اس کے اور بھی جواب دیے گئے ہیں۔ جو معروف اور مشہور طریقہ ہے سر کے مسح کا کہ سر سے شروع سے کیا جائے، وہی بات راجح ہے، اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ راوی سے غلطی ہو جانا یہ ممکن ہے، معنی میں تحریف ہو جانا، لفظوں کا آگے پیچھے ہو جانا یہ ممکن ہے، تو ان سے ہوا ہے۔ باقی یہ حدیث اپنے معنی میں واضح ہے۔ اور دوسری بات، سر کا مسح 2 بار کرنا، تمام صحیح احادیث میں سر کا مسح ایک ہی بار ہے، تو وہی سنت ہے۔ ابو داؤد کے اندر ہی 3 بار کا ذکر ہے، لیکن وہ روایات ثابت نہیں ہیں۔ اس طرح 2 بار سر کا مسح کرنا یہ بھی راوی کی طرف سے ہے، کسی صحیح حدیث میں اس کے علاوہ کہیں ذکر نہیں ہے، اور یہ حدیث دیگر تمام صحیح حدیث کے منافی ہے۔ 2 بار مسح کا بعض شارحین نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ یہ راوی کی تعبیر ہے، راوی کا مطلب ہے کہ ایک بار ہاتھ پیچھے سے آگے کو لائے اور دوسری بار آگے سے پیچھے کو، یہ بھی بعض نے کہا ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ بیان جواز کے لیے ہے، جیسا کہ امام شوکانی صاحب رحمہ اللہ نے کہا یہ 2 بار یہ بھی جائز ہے، ایک یہ بھی رائے ہے۔ اور تیسرا جواب، بعض نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، ابو داؤد کی
126 نمبر روایت کو بعد نے ضعیف کہا ہے۔ بہرحال یہاں ایک اور بطور فائدہ بات بیان کر دوں کہ سیدہ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صغار صحابیات میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی عمر تھوڑی تھی۔ انصار کے قبیلہ بنو نجار سے تعلق تھا۔ ان کے والد معروف صحابی سبحان اللہ سیدنا معوذ ابن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ مشہور واقعہ ابو جہل کو قتل کرنے میں افرا کے بیٹوں کا بہت بڑا کردار ہے، مشہور معروف واقعہ۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال ابو داود وہذا معنی حدیث مسدد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو داود رحمہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے مسدد کی حدیث کو بالمعنی بیان کیا ہے، نہ کہ باللفظ۔ یعنی امام ابو داود رحمہ اللہ مسدد کی اس حدیث کو روایت بالمعنی میں بیان کر رہے ہیں، لفظاً مسدد کی روایت نہیں بیان کر رہے بلکہ معنی بیان کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ ابھی ہم حدیث نمبر 127 پڑھتے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا قال حدثنا اسحاق بن اسماعیل قال حدثنا سفیان عن ابن عقیل بهذا الحدیث یغیر بعض معانی بشر قال فيه وتمزمز واستنصر ثلاثا۔ ابن عقیل سے بھی یہی حدیث اسی سند سے مروی ہے۔ اس میں سفیان نے بشر کی حدیث کے بعض معانی کو بدل دیا ہے۔ اس میں ہے وَتَمَزْمَزَ وَاسْتَنْصَرَ ثَلَاثًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کولی کی 3 بار اور ناک جھاڑا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو شاذ کہا ہے، شاذ روایت کو قرار دیا ہے، یعنی چونکہ اس روایت میں ناک کو 3 بار جھاڑنے کا ذکر ہے، وَاسْتَنْصَرَ ثَلَاثًا، ناک کو 3 بار جھاڑا، تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو شاذ قرار دیا ہے۔ اور شاذ اس روایت کو کہتے ہیں جس میں ثقہ اوثق کی مخالفت کر رہا ہو، ثقہ اوثق کی مخالفت کر رہا ہو وہ شاذ ہوتی ہے۔ اگر ضعیف ثقہ کی مخالفت کر رہا ہو تو اسے منکر کہتے ہیں۔ شاذ پر بھی ہم نے ایک مفصل لیکچر دیا تھا لاہور میں، وہ یوٹیوب پر موجود ہے، وہ ضرور سنا جائے، میں کلاس روم میں بھیجتا ہوں۔ اسی طرح شاذ کے مسئلہ پر عربی میں مستقل کتابیں ہیں، میرے پاس یہ کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے شاذ کے مسئلہ پر۔ اسی طرح شیخ خبیب احمد حافظہ اللہ کی کتاب مقالات اثریہ، یہ گوگل پر بھی ہے، اس میں بھی شاذ پر مفصل بحث ہے، تو ان چیزوں کو دیکھا جائے۔ بہرحال یہ روایت 127 نمبر یہ شاذ ہے۔ 127 نمبر حدیث میں، حدیث کی سند میں جو راوی پہلی بار آ رہے ہیں وہ ہیں اسحاق بن اسماعیل الطالقانی، اسحاق بن اسماعیل الطالقانی ابو یعقوب۔ امام ابن معین نے کہا ارجو ان یکون صدوقا، میں امید کرتا ہوں کہ یہ راوی صدوق درجے کا ہے، اور ان کو امام ابو داود نے ثقہ قرار دیا۔
اور دارقطنی نے بھی سکہ کہا، عثمان بن خرزاز نے بھی سکہ کہا۔ آپ رمضان میں 230 ہجری میں فوت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 128۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الحمداني قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن أكيل عن الربيع بنت معوذ بن أفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس وضو کیا، فمسح رأس کلہ، اپنے پورے سر کا مسح کیا، من قرن شعر کل ناحیت، یہ عبارت اس طرح ہے، توضأ عندها فمسح رأس کلہ من قرن شعر، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ان کے پاس، فمسح رأس کلہ، اپنے سارے سر کا مسح کیا، من قرن شعر، کل ناحیت لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن حیتی۔ اللہ اکبر۔ اوپر سے سر کا مسح شروع کرتے تھے اور ہر کونے میں نیچے تک بالوں کی حالت پر ان کی اصل حیت کو حرکت دیے بغیر لے جاتے۔ مطلب کیا ہے؟ اس حدیث میں سر کے مسح کا طریقہ ایک اور انداز میں مروی ہے۔ کرنے شعر کہتے ہیں سر کے اوپر والے حصے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے اوپر والے حصے سے مسح شروع کرتے، کل ناحیہ مطلب ہر طرف، دائیں بائیں آگے پیچھے کی طرف ہاتھوں کو لے جاتے، لمنصب الشعر، اس کا مطلب ہے جس حالت میں بال ہوتے ان کو ویسے ہی رہنے دیا جاتا، بالوں کو آگے پیچھے حرکت نہ دی جاتی۔ مثلا جب ہم کنگھی کرتے ہیں، ہمارے بال کچھ دائیں طرف ہیں، کچھ بائیں طرف ہیں، پیچھے سے بال نیچے کو ہیں، تو جب ہم سر کے شروع سے مسح شروع کریں گے، پیچھے لے کر جائیں گے تو بالوں کی حیت تبدیل ہوگی۔ بال جو پیشانی پر ہیں کنگھی کی ہوئی ہے وہ پیچھے چلے جائیں گے، اور جب پیچھے سے ہم آگے کی طرف لائیں گے بالوں کو تو پھر بھی بالوں کی حیت تبدیل ہوگی، بال آگے پیچھے ہوں گی۔ جب ہم عام طریقہ کے ساتھ وضو کریں گے، مسح کریں گے، تو اس حدیث میں اس کے عکس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے اوپر سے ہاتھ رکھتے اور آگے کی طرف بھی ہاتھوں کو لے جاتے، دائیں بائیں بھی لے جاتے اور پیچھے بھی لے جاتے۔ یہ مطلب ہے کل ناحیہ، ہر طرف۔ اور بالوں کی جو حیت پہلے ہوتی وضو سے پہلے، مسح سے پہلے، تو مسح کے بعد بھی وہی حالت رہتی۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پر تفصیلاً بحث کی ہے سنن ابی داؤد عالم کے اندر۔ الحمدللہ۔ اس سند میں جو راوی پہلی بار آ رہے ہیں وہ ایک راوی ہیں اللیث بن سعد بن عبد الرحمن المصری۔ پہلی بات یہ سند حسن درجے کی ہے۔ لیث بن سعد المصری ثقہ ہیں، حجت ہیں۔ ابن عجلان کا مکمل نام محمد بن عجلان ہے اور یہ حسن الحدیث ہیں۔ اللیث بن سعد بن عبد الرحمن المصری ابو الحارث الفہمی مولا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، کل کشندہ بستی میں پیدا ہوئے تھے۔ کل کشندہ
بستی، یہ بستی 4 فرسخ کی مسافت پر ہے مصر سے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو امام یحییٰ بن معین نے سکہ کہا، ابن المدینی نے سکہ کہا، اجلی، احمد بن حنبل وغیرہ کبار ائمہ محدثین نے ان کو سکہ کہا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے انہ افقہ من مالک۔ اللہ اکبر۔ یہ امام مالک سے بھی بڑے فقیہ تھے۔ الا انہ ضیعہ اصحابہ، لیکن ان کے شاگردوں نے ان کو ضائع کیا۔ اچھے شاگرد مل جائیں تو وہ علم کو محفوظ کرتے ہیں، علم کو آگے آگے لے کر جاتے ہیں، دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر اس کے الٹ ہو جائے تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بہت صاحب ثروت تھے امام لیث بن سعد، اور بڑے ہی مالدار تھے۔ اللہ اکبر۔ ائمہ محدثین پر بڑا پیسہ یہ خرچ کرتے تھے، یعنی کئی محدثین کی تنخواہیں، وظائف امام لیث بن سعد کی طرف سے ماہانہ آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ آپ مصر میں شعبان کے مہینے میں فوت ہوئے 175 ہجری میں۔ اللہ اکبر۔ باقی سارے راوی پچھلے احادیث میں گزر چکے ہیں، وہی ہیں۔ حدیث نمبر 129 قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مزر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن ربيعة بنت معوذ بن أفرا أخبرته قالت، فرماتی ہیں سیدہ ربیع رضی اللہ عنہ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے۔ قالت، انہوں نے کہا، فمسح رأسہ، آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، ومسح ما اقبل منہ وما ادبر، وصدغیہ واذنیہ مرۃ واحدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اگلے اور پچھلے حصے کا مسح کیا، وصدغیہ، اور دونوں کان پٹیوں کا مسح کیا، کان پٹیوں کا بھی مسح کیا، وَأُذُنَيْهِ، اور دونوں کانوں کا مسح کیا ایک ہی بار۔ یہ روایت بھی حسن درجے کی ہے الحمدللہ۔ تو کان پٹیوں کا مسح بھی کرنا چاہیے۔ اس سند میں جو پہلی بار راوی آئے ہیں، پہلے ہیں بکر، بکر با پر زبر پڑھنی ہے، بکر بن مزر بن محمد بن حکیم بن سلمان ابو محمد، ان کی کنیت ہے۔ بعض نے کہا ابو عبد الملک المصری ان کی کنیت ہے۔ آپ کو امام احمد بن حنبل، امام ابن معین، امام نسائی اور امام ابو حاتم رحمہ اللہ اجمعین نے سکہ کہا ہے۔ آپ عرفہ کے دن فوت ہوئے 174 ہجری میں۔ آپ کی احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابو داود میں موجود ہیں۔ الحمدللہ باقی حدیث واضح ہے۔ حدیث نمبر 130 قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن ربيع رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو مسح کیا اپنے ہاتھ میں باقی ماندہ پانی سے، یعنی نیا پانی نہیں لیا، نیا پانی نہیں لیا تو بالکل ٹھیک ہے، باقی ماندہ پانی سے بھی مسح کرنا درست ہے۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس کے سارے راوی بخاری کے راوی ہیں سوائے ابن عقیل کے۔ عبداللہ بن داود
پہلی بار آ رہے ہیں ابو داود کے اندر مکمل نام عبداللہ بن داود بن عامر بن الربی الخری ابو محمد البصری الحمدانی الشعبی۔ اصلاً یہ کوفہ کے تھے لیکن پھر یہ بصرہ میں رہنے لگے، قریبی یا خریبہ جگہ پر، الخریبی۔ عبداللہ بن داود بن عامر بن ربی الخریبی، یعنی بصرہ میں ایک محلہ تھا خریبہ کے نام سے، وہاں رہنے لگے، اسی سے ہی خریبی کی نسبت سے معروف ہوئے۔ امام ابن معین نے کہا ثقۃ معمون، امام ابو حاتم نے کہا کان یذکر بالصدق، امام نسائی نے کہا ثقہ، اور امام دارقطنی، امام خلیلی اور ابن حبان وغیرہ نے ثقہ کہا ہے۔ الحمدللہ۔ آپ 213 ہجری میں فوت ہوئے۔ حدیث کا معنی واضح ہے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح امام ابو داود رحمہ اللہ ایک ایک حدیث کی کتنے سندیں لا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ابھی سیدہ ربیہ رضی اللہ عنہ کی مرویات ابھی ختم نہیں ہوئی، آگے اور بھی لا رہے ہیں۔ ربیہ رضی اللہ عنہ کی آخری حدیث 131 نمبر ہے، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا وکیع قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقیل عن ربیہ بنت معوذ ابن افرا رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فادخل اصبعیہ فی جہری اذنیہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے سوراخوں میں داخل کیا۔ یہ سند بھی حسن درجے کی ہے، سارے راوی مسلم کے راوی ہیں ابن عقیل کے علاوہ، اور ابن سعید یہ الجوہری ہیں۔ 2 راوی پہلی بار آئے ہیں، پہلا نام ابراہیم بن سعید ابو اسحاق الجوہری البغدادی، اللہ اکبر۔ امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں کان یذکر بالصدق، امام نسائی نے کہا بغدادی ثقۃ، اور ان کو امام دارقطنی، امام خلیلی، ابن حبان وغیرہ نے ثقہ کہا ہے۔ آپ 249 ہجری میں فوت ہوئے، اللہ اکبر۔ دوسرے راوی الحسن بن صالح الحمدانی الثوری الکوفی ہیں۔ آپ کو امام ابو حاتم، امام ابن معین، امام نسائی رحمہ اللہ نے ثقہ کہا ہے، اللہ اکبر۔ امام ابو زرع رازی نے فرمایا اجتمع فیہ اتقان وفقہ وعبادت وزہد، کہ ان کے اندر پختگی، اتقان، فقہ، عبادت اور زہد، یہ سب صفات جمع تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ 167 ہجری میں فوت ہوئے۔ حدیث کا معنی واضح ہے، اور یہ حدیث سنن کبریٰ بہقی جلد 1 صفحہ 65 اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ آج کی احادیث ہم نے سیدہ ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہ کی پڑھی ہیں، تو ہم نے دیکھا کس طرح امام ابو داود رحمہ اللہ کئی ایک ان کی سندیں، جو سیدہ ربیہ کی حدیث کی سندیں ہیں، الگ الگ لائے ہیں، سندوں کا اختلاف حل کیا ہے، اور متن الگ الگ لائے ہیں، سبحان اللہ۔ شیخ ماہر یاسین الفہل حافظہ اللہ، وہ ماشاء اللہ ابو داود پر ایک منفرد کام کر رہے ہیں، وہ نقشے بنا رہے ہیں، سندوں کے نقشے، پھر
अबू दबूद की भी संद जमा कर रहे हैं नक्शों में, और इसके अलावा दीगर कुतुब हदीस में जो सनदें हैं, जो तवाबे वगैरह हैं, वो भी नक्शों के अंदर ला रहे हैं। वो बड़ा अच्छा काम है, बड़ा मुनफरद है। माहिर यासीन अल्फहल की आईडी फेसबुक वगैरह पर भी है, उसमें वो कभी कभी शेयर करते रहते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला शायद कुछ जज़ाए खैर दे। बारकल्लाह फीकुम। तो हमें भी संदों को जमा करना चाहिए, फिर हर हर संद का मर्तबा देखना चाहिए, रावियों के इख्तिलाफ देखना चाहिए। अब अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई, अभी तो सईदा मुअव्विज़ की रिवायत ख़त्म हुई है। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह एक एक सहाबी से मरवी रिवायात को इकट्ठा कर रहे हैं। अभी ये बाब जारी है। बारकल्लाह फीक।